Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجب شهري والشعبان شهر الله والرمضان شهر أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں کا، برکتوں کا، اہمیتوں کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے گنہگار بندے اپنے دامن عمل کو مغفرت سے، رحمت سے، اللہ کی بخشش کو بھر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، میرا اللہ فرماتا ہے: انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک مبارک رات میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ آگے میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کو بتاتے ہوئے کہ الرجب شہری، رجب کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے، والشعبان شہر اللہ، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، والرمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے کی فضیلت کو، اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ اس مہینے یعنی شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمام کے تمام نبیوں پر ہے، رسولوں پر ہے، انبیاء پر ہے، پیغمبروں پر ہے۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام کے تمام بندوں پر ہے۔ ایک دوسری روایت میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک ایسا مہینہ واقع ہے جس کی برکتوں کا، جس کی اہمیتوں کا، جس کی فضیلتوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائی، یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے ہی اندر بہت سارے کارنامے بھی انجام دیے گئے ہیں، ہوئے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب رجب کا مہینے کا چاند میرے نبی دیکھتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت میں منہمک ہو جایا کرتے تھے، لگ جایا کرتے تھے، روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا مسلمانوں کے درمیان، تو مسلمان اپنے مال کا زکوٰۃ، خیرات، صدقے دینے کی تیاری کیا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو مسلمان بیوپار جو دوسرے سے قرض لیا کرتے تھے اس کو وہ ادا کیا کرتے تھے، اپنا حق دوسرے سے وصول کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا لوگ گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کے روزے کی تیاری کیا کرتے تھے اور اپنا معاملہ صاف کر لیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے اندر کوئی جھنجھٹ نہ رہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب شعبان المعظم کا مہینہ میرے نبی کے زمانے میں آتا تھا تو میرے نبی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے رکھا کیا کرتے تھے، اور دوسرے صحابے سے بھی مروی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ شعبان المعظم میں روزہ کثرت سے کیوں رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اتنی کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے اسامہ، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں روزہ کثرت سے زیادہ اس مہینے کے اندر اس لیے رکھتا ہوں جب میرا اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جائے اس حال میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا متواتر 2 مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان المبارک کے مہینے میں۔ میرے بھائی، یہی وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے جس کے 5 تاریخ کو، شعبان المعظم کے 5 تاریخ کو نواسائے رسول شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ نواسا
جس کے لیے میرے نبی رویا کرتے تھے، جس سے میرے نبی زیادہ محبتیں کیا کرتے تھے، جس نواسے کو میرے نبی اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے، جس نواسے کے لیے میرے نبی سواری بن جایا کرتے تھے، اس نبی کے نواسے کی ولادت پیدائش اسی شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں اور 16ویں تاریخ کو شب برات کہلایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر تحویل قبلہ کا رخ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب بدبخت واصل جہنم اس کو کیا گیا اسی مہینے کے اندر۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر مسجد ضرار جو یہودیوں نے مسلمانوں کے دشمنوں نے جو بنائی تھی اہل اسلام کے مشورے کے لیے ان کے خلاف، اسی مہینے کے اندر اس کو نظر آتش کیا گیا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جو آج دنیا کے اندر مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، جس کتاب کے اندر کوئی تردید نہیں ہوئی ہے، جس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے، جس کتاب کو کفار بھی ماننے کے لیے راضی ہیں، صحیح ہونے کی دلیل ہے، جس کتاب کی مقدس ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میرا اللہ نے خود لیا ہے، وہ اسی مہینے کے اندر نازل ہونے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے نبی کے ساتھ اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر میرے اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوا کرتی ہے، میرے اللہ کی روزی تقسیم ہوا کرتی ہے اسی مہینے کے اندر۔ میرے بھائی یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو کہ رات کو تم قیام کیا کرو، راتوں کو جاگا کرو، اللہ کی عبادتیں کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ میرا اللہ اس رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، سورج غروب ہوتے ہی میرا اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اس رات میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اے لوگوں، تمہیں سمجھنا چاہیے، علی فرماتے ہیں کہ تم پورے سال اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہو، راتوں کو گڑ گڑاتے ہو اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے، دعاؤں میں روتے ہو اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے۔ اے لوگوں، تم خوش نصیب ہو، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات کو میرا اللہ کا رحمت خود تمہیں تلاش کرتا ہے۔ کہاں ہے میرے وہ بندے جو آج مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو اس کی مغفرت عطا کر دوں؟ کہاں ہے میرے وہ بندے جو آج میرے سامنے اپنا دکھڑا سنائے، میں اس کے دکھڑے کو سن کر فیصلہ سنا دوں؟ کہاں ہے میرے وہ بندے جو آج مجھ سے کچھ مانگے، میں اس کو عطا کر دوں؟ ہاں میرے بھائیوں، 15ویں شعبان کی رات کو جسے ہم شب برات کہتے ہیں، میرا اللہ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے۔ کہاں ہے میرے وہ بندے جو دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں؟ آج میرے سامنے تم اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، میں تمہیں عطا کروں۔ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ آج میرے سامنے رو کر گڑ گڑا کر تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں۔ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو اپنی بچوں کی شادی کے لیے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں؟ اپنا دکھڑا آج مجھے تم سناؤ، میں تمہارے دکھڑوں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو اپنی مرحومین کے لیے روزانہ گرا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں؟ آج میرے دربار میں آؤ تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بندے آ جاؤ، میں آج اپنی رحمت کے طرف سے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔
آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ اس رات اللہ کے نبی کی باری میرے گھر میں تھی۔ میرے نبی آرام فرماتے ہیں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ اللہ کے نبی میرے بستر پر نہیں ہیں۔ مجھے شک ہوا انسان ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، وہ کوئی نبیہ نہیں تھی۔ ان کو شک ہوا کہ اللہ کے نبی میرے دوسری سوتن کے پاس تو نہیں چلی گئی۔ وہ اٹھتی ہیں، صفیہ کے پاس جاتی ہیں، میرے نبی نہیں ملے۔ ام حبیبہ کے پاس جاتی ہیں، وہاں بھی میرے نبی نہیں ملے۔ ختیجہ کے پاس جاتی ہیں، وہاں بھی میرے نبی نہیں۔ جتنے میرے نبی کی بیوی ہیں سارے کے سارے کے پاس عائشہ جاتی ہیں، لیکن کسی کے پاس میرے نبی نہیں ملتے۔ سب سے آخر میں جنت البقیع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں، میرے نبی کو تلاش کرتی ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے مولا میری امت کی مغفرت عطا فرما دے، میرے امت کے اوپر رحم فرما۔ یہ دیکھ کر عائشہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتی ہیں، میرا گمان کیا تھا اور میرے نبی کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں؟ میرے نبی اس کے بعد فرماتے عائشہ سے، عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ میرے نبی کی پیاری اللہ کی بیوی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آج کون سی رات ہے۔ میرے نبی فرماتے عائشہ آج برکتوں والی رات ہے، محبتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اہمیتوں والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے۔ عائشہ آج میرا اللہ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ عائشہ آج بہت ہی برکت والی رات ہے، آج انسان کی قسمت لکھے جاتے ہیں، آج پورے سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی لکھا جاتا ہے، کتنے لوگ مریں گے وہ بھی لکھا جاتا ہے، کتنے شوہر اور میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوگی وہ بھی آج رات لکھا جاتا ہے، آج کتنے لوگ بیمار ہوں گے پورے سال میں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ عائشہ آج لوگوں کی قسمت کے سارے چیزوں کو لکھا جاتا ہے۔ عائشہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے اس رات ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گرا کر ہمیں اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ ہاں میرے بھائیوں، جو آج 15ویں شعبان ہمارے درمیان جو پرسوں یعنی سنڈے کے دن، سنڈے کے رات اتوار کے دن جو آنے والی ہے 15ویں شعبان، اس رات میں میرے بھائی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ وہ رات بہت ہی مبارک رات ہے، اہمیت والا رات ہے۔ اس رات ہم اللہ سے جو مانگیں گے وہ ہمیں اللہ عطا فرمائے گا، لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس کے لیے بھی میرے اللہ کے نبی نے شرط لگا دی، میرا اللہ اس رات تمام کے تمام گنہگاروں کو معاف فرما دے گا، لیکن 2 لوگوں کو نہیں۔ ایک روایت میں 10 لوگوں کی میرا اللہ اس رات میں بھی مغفرت عطا نہیں کرتا، اس کو میرا اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں میرا اللہ جب آسمانی دنیا پر مغرب کے بعد آ جاتے ہیں، جو میرا اللہ سے جو مانگتا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے نبی کی ایک حدیث ہے، عائشہ سے فرماتی عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے؟ عائشہ بنو کلب کے قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، جتنے بھیڑ ہیں، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کی مغفرت عطا فرما دیتے۔ روایت میں آتا ہے بنو کلب زیادہ سے زیادہ بکریوں کو پالتے تھے، بھیڑوں کو پالتے تھے۔ میرے نبی مثال کے طور پر عائشہ کو سمجھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گنہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ سب سے پہلے نمبر پر مشرک کی میرا اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا، اس کو کبھی بھی میرا اللہ نہیں بخشے گا۔ دوسرے نمبر پر کینہ پرور کی، کینہ کرنے والوں کی
جس چیز میں آج تمام کے تمام مسلمان ملوث ہیں، جو آج ہم دوسروں سے جلن کرتے ہیں، ان لوگوں کی میرا اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے ابو موسیٰ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں 10 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت میرا اللہ شب برات میں بھی نہیں کرتا، چاہے تم پوری رات رو کر گڑ گرا کر اپنے سر پٹک پٹک کر پھاڑ لو، لیکن 10 لوگ ہیں، اگر وہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے میرا اللہ اس کو اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ سب سے پہلے نمبر پر ذرا کان کھول کر سنیے گا اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے گا، ابھی وقت ہے، شب برات میں 2-3 دن ہے، اگر میرے بھائی بھاؤ کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، آج ہی جمعے کی نماز میں ہم توبہ کر لیں، میرا اللہ آج میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ 10 لوگ ایسے ہیں جس کو میرا اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر شرک کرنے والے کو، مشرک کو میرا اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کی تعریف میں نے بتائی تھی، کون کون لوگ ہیں جو مشرک میں شمار ہوتے ہیں، مختصر انداز میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے نمبر پر مشرک ہے، دوسرے نمبر پر کینہ پرور ہے، جو دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، 2 روپے وہ کما لیا میں کیوں نہیں کما رہا ہوں، ایسے لوگوں کو جو دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی میرا اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر سود کھانے والے کو، جو سود کھانے صرف کھانے کا نہیں، اگر ہم سود پہ لین دین کرتے ہیں تو میرا بھائی میرا اللہ اس رات میں بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ چوتھے نمبر پر شرابی کو، شراب پینے والے کو میرا اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور 5ویں نمبر پر جادوگر کو، جادوگیری کرنے والے کو، جو دوسرے حکیم کے پاس جا کر دوسرے پہ جادو کراتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی میرا اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ 6 نمبر پر ذخیرہ اندوز کو، جو مال کو اکٹھا کر کر کے رکھتے ہیں، اس کے بغل میں پڑوسی بھوکا مرتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی نہیں آ رہی، وہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار آپ ہیں۔ ایسے لوگوں کو یعنی ذخیرہ اندوز کو، مال کو زیادہ جمع کرنے والے کو میرا اللہ شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ 7ویں نمبر پر زانی کو، زنا کرنے والے کو، میرے بھائی صاحب جسم سے زنا کرنا مقصد نہیں ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ہم گندی مووی دیکھیں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، یا آپ کا آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ اگر ہم کسی ماں بہن سے جو موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں، یا آپ کا ہاتھ کا زنا ہے۔ کسی ماں بہن پہ جو ہم غلط نگاہ ڈالتے ہیں، وہ آپ کا آنکھ کا زنا ہے۔ کسی ماں بہن کے بارے میں فرینڈ کے پاس، دوست کے پاس کسی ماں بہن کے بارے میں جو غلط باتیں کرتے ہیں زبان سے، یا آپ کا منہ کا، زبان کا زنا ہے۔ اور جب ہم کسی سے زنا کرنے جاتے ہیں، زنا کے کام کو انجام دینے جاتے ہیں اپنے پاؤں سے، یا آپ کا پاؤں کا زنا ہے، ایسے لوگوں کو میرا اللہ میرے بھائی شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ آگے آتا ہے چغل خور کو، جو دوسری کے بعد دوسرے کے پاس جا کے بات لگاتے ہیں، اس کی بات وہاں، اس کی بات وہاں، ایسے چغل خور کو بھی میرا اللہ شب برات میں بھی میرے بھائی معاف نہیں کرتا۔ اور سب سے آخر میں 10ویں نمبر پہ آتا ہے گستاخ رسول کو بھی میرا اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ 10 لوگ ہیں میرے بھائی، اپنے گریبان کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں، اگر ہمارے اندر یہ 10 چیزیں پائی جاتی ہیں تو میرے بھائی توبہ کریں، ورنہ آپ کا شب برات کے راتوں میں جاگنا کارگر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام کے تمام گناہوں سے میرا بھائی ہم توبہ کریں۔ شب برات بہت ہی مبارک رات ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس مہینے میں زیادہ روزہ اس لیے رکھتے تھے اور قرآن کریم کی زیادہ تلاوت اس لیے کرتے تھے، رمضان المبارک استقبال کے روزوں کے لیے تھا،
اگر ہم ابھی روزہ رکھیں گے، ابھی قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کریں گے، رمضان المبارک میں زیادہ روزہ رکھنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے نبی، میرے بھائیوں، بہت ہی ہمدرد ہے۔ میرا اسلام دین بہت ہی آسان ہے۔ میرے نبی ہمارے اپنی امت کا بہت ہی غمخوار ہے، خیر خواہ ہے۔ میرے نبی اپنی امت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شعبان المعظم کے بارے میں، میری امت جب شعبان المعظم کا 15 دن گزر جائے تب تم روزہ نہ رکھا کرو۔ علماء فرماتے ہیں، فقیہ حضرات فرماتے ہیں، 15 شعبان کے بعد شعبان المعظم میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 15-16 شعبان کے بعد ہمیں شعبان المعظم میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم روزہ رکھیں۔ اس لیے میرے نبی فرما کے چلے گئے، جب شعبان المعظم کا 15 دن گزر جائے تب تم روزہ نہ رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ خدا را میرے بھائیوں، ہم اس رات میں، شب برات کے رات میں ہم جگیں، اپنے مرحومین کے نام سے ہم دعا کریں، قبرستان جائیں، ان کے نام سے وہاں جا کے دعا کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں اور راتوں کو جا کر رو کر گر گرا کر ان کی مغفرت کرائیں۔ یہ شب برات میں ہمارا عمل ہے۔ ہم مسجد کو ٹی اسٹال نہ بنائیں، تھوڑا جگہ اور چائے بنا کر پئیں، جیسے کہ بہت ساری مسجدیں میں ہوتی ہے۔ شب برات میں پٹاخے بجائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے، قبروں کو نیا کیا جاتا ہے، قبرستان کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری رسم میرے بھائیوں ہندوانہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ شرکیہ کام ہے۔ میرے صحابہ نے کبھی بھی ان چیزوں کا انجام نہیں دیے۔ ہاں، ہمیں جگنا ہے، مسجد کے اندر عبادتیں کرنی ہے، قبرستان جا کر اپنے مردوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرنی ہے، وہاں جا کے سورہ پڑھنی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس سے زیادہ ہم کسی چیز کو طول نہ دیں، یہی کام آپ کا شرکیہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھے سنت